جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے دو گزشتہ پروگرامز میں بیان کر چکا ہے کہ خاکسار نے عبدالغفار جمبہ کے مختلف قسم کے عجیب و غریب دعووں کا تجزیہ کرنے کے لیے اس کی کتاب غلام مسیح الزمان پر طاہرانہ نظر ڈالی ہے۔ اس کتاب سے گزرنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے عجیب و غریب دعویٰ کے ثبوت کے لیے ایسی احمقانہ باتیں لکھی ہیں کہ ایسی احمقانہ باتیں کبھی سنی اور پڑھی نہیں جاتی۔ اس کتاب میں وہ اپنے ان تئین خطوط کا ذکر بھی کرتا ہے جو اس نے یکے بعد دیگرے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کی خدمت میں لکھے، مگر اس نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کے جوابی خطوط اپنی اس کتاب میں شامل نہیں کیے۔ وہ اپنے خطوط کے ساتھ بحضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ الگ سے مضمون بھجوانے کا ذکر بھی کرتا ہے، مگر اس نے اپنے وہ مضامین اس کتاب میں شامل نہیں کیے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام اس مضمون کی قسط نمبر 3 کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کی ایک نظم 1983 کے جلسہ سالانہ ربوہ کے موقع پر آپ کے افتتاحی خطاب سے پہلے پڑھی گئی تھی۔ اس نظم میں آپ اس وقت کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے احباب جماعت کو دعاؤں کی تحریک کرتے ہیں۔ اس نظم کے تعارف کے لیے خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس نظم کا پہلا شعر اس طرح ہے: دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ اور اس نظم کا ایک شعر اس طرح ہے: یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کہ عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ عبدالغفار جمبہ اپنے خط بحضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ میں تحریر کرتا ہے کہ اس شعر میں جس مرد حق کی دعا کا ذکر ہے وہ میں ہوں۔ خاکسار اس شعر کو دوبارہ پڑھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں: یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کہ عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ عبدالغفار جمبہ اپنے خط بحضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ میں تحریر کرتا ہے کہ شعر میں جس مرد حق کی دعا کا ذکر ہے وہ میں ہوں، اور اس پر وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ اس نے BA کے اپنے طالب علمی کے دور میں ایک خواب دیکھا تھا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں: غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ اب اس بندے کی حماقت، پاگل پن یا پھر بناوٹ اور جال سازی پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ اس نظم میں پاکستان کے احمدیوں کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے دعاؤں کی تحریک کر رہے ہیں، اور یہ بندہ واقعات کے خلاف پاگل پن کی بات کر رہا ہے۔ اور اس نظم کا آخری شعر اس طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں: عصر بیمار کا ہے مرض لا دعا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت بھی آ گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ خاکسار اس شعر کو دوبارہ پڑھتا ہے۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت بھی آ گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اور عبدالغفار جمبہ کہتا ہے کہ اس شعر میں جو لفظ غلام مسیح الزماں ہے اس سے مراد وہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں یہ کہہ رہا ہے
کہ وہ لوگوں کے ڈر سے اپنا دعویٰ غلام مسیح الزماں اپنے دل میں چھپائے پھر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو بتانا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا ہے، اب حضور اس کا دعویٰ ساری جماعت تک پہنچائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس ساری نظم میں پاکستان کے احمدیوں کے حالات کا ذکر فرما رہے ہیں، شہدائے احمدیت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وقت کے ظالم حکمران کو وارننگ دے رہے ہیں، اور جماعت کو دعاؤں کی تحریک کر رہے ہیں۔ اس شعر میں غلام مسیح الزماں سے مراد تمام احباب جماعت ہیں۔ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایک نظم جلسہ سالانہ UK 1986 کے موقع پر پڑھی گئی۔ اس نظم میں آپ مشرق میں رہنے والے احمدیوں کے نام سلام اور دعاؤں کا تحفہ بھجوا رہے ہیں، کیونکہ مشرق میں رہنے والوں کو آسانی سے مغربی ممالک میں آنے کا ویزا نہیں ملتا، اور وہ اس طرح سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ملاقات سے محروم رہتے تھے۔ اس نظم کا پہلا شعر اس طرح ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دیار مغرب سے جانے والوں، دیار مشرق کے باسیوں کو، کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا۔ اس نظم کے دو اور اشعار اس طرح ہے۔ یہ بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ اور دوسرا شعر اس طرح ہے، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسمان پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ ان دو اشعار کے بارے میں عبدالغفار جنبہ کہتا ہے کہ یہ اشعار بھی اس کے بارے میں ہے۔ گو وہ ایک مبہم سی تمہید بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے، مگر یہ ایسی فضول قسم کی باتیں ہیں کہ طبیعت ان باتوں میں داخل ہونے سے کراہت محسوس کر رہی ہے۔ خاکسار بیان کر چکا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے یہ نظم غریب الوطن ہونے کی حیثیت میں جماعت کو تسلی دیتے ہوئے لکھی۔ خاکسار اس نظم میں سے دو اشعار اور بھی پیش کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ خدا کے شیروں تمہیں نہیں زیب، خوف جنگل کے باسیوں کا، گرجتے آگے بڑھو کہ زیر نگیں کرو ہر مقام کہنا۔ اور اب عبدالغفار جنبہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے منہ سے ان کے دعویٰ کی تائید میں یہ باتیں نکلوائی، اور وہ تسلی پکڑ رہا تھا، یعنی جنبہ تسلی پکڑ رہا تھا کہ اب خدا تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ان حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس جیسا کوئی احمق مدعی نہ گزرا ہوگا، اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل میں ڈالا گیا، ہم تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتے ہیں اور تجھے ہم خاص علم دیں گے اور اس میں تو ہمیشہ غالب رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اس قول پر خاکسار بیان کرتا ہے کہ دلیل کے بالمقابل دلیل لائی جاتی ہے، اور پاگل پن کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ خاکسار نے جب اس کی کتاب غلام مسیح الزماں کا مطالعہ شروع کیا تھا، اس وقت معلوم نہ تھا کہ یہ کتاب محض فضولیات کا مجموعہ ہے، اس لیے اب اس کتاب کے مزید مطالعہ کے لیے کراہت پیدا ہو رہی ہے۔ اور پھر عبدالغفار جنبہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے ایک اور نظموں میں سے ایک اشعار اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی زبان سے نکلوائے ہیں۔ مثلاً آپ کی ایک نظم اس طرح شروع ہوتی ہے، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں میں کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنی اس نظم کی تشریح بھی خود فرما دی ہوئی ہے، یہ کہ آپ نے یہ نعتیہ اشعار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہے ہیں، اور کلام طاہر میں یہ نظم چھپی ہے
تو آپ کے لفظ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا ہے۔ اس پر جنبہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس نعتیہ کلام میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، مگر اس نعتیہ کلام میں سے 2 اشعار لکھ کر کہتا ہے یہ 2 اشعار اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے میرے لیے نکلوائے ہیں، اور وہ اشعار یہ ہیں: گو آ رہی ہے میرے ہی گیتوں کی باز گشت، نغمہ سرا ہیں دشت و جبل آپ کے لیے، آ جائیے کہ سکھیاں یہ مل مل کے گائیں گیت، موسم گئے ہیں کتنے بدل آپ کے لیے۔ عبدالغفار جنبہ اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ 86 پر لکھتا ہے، ان اشعار کے مضمون اور مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کسی آنے والے شخص کی خبر دی جا رہی ہے، یعنی ایسا شخص جس کا آپ بار بار یعنی خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ بار بار اپنے گیتوں میں ذکر فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، عبدالغفار جنبہ کی کتاب غلام مسیح الزماں پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک پریشان حال آدمی ہے۔ وہ خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کی خدمت میں لکھے جانے والے اپنے دوسرے خط میں تحریر کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ حضور کی خدمت میں وہ لکھ رہا ہے، ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ قطعاً یہ خیال تک بھی ذہن میں نہ لانا کہ جماعت میں کوئی فتنہ یا شر پیدا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت میں میری وجہ سے کبھی کوئی فتنہ یا شر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ کوئی 1-2 ماہ کا نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 13 سال سے شروع ہے۔ کیا پچھلے 13 سالوں میں میری وجہ سے کوئی شر پیدا ہوا؟ عبدالغفار جنبہ اپنے تینوں خطوط میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کی خدمت میں یہی درخواست کرتا نظر آ رہا ہے کہ حضور اس کا مبہم دعویٰ جماعت میں پیش کریں، اور یہ ایک امر محال تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی تحریر میں بطور پیش گوئی غلام مسیح الزماں کے الفاظ استعمال ہی نہیں ہوئے۔ اس نے یہ الفاظ یعنی یہ کہ غلام مسیح الزماں کے الفاظ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی معروف نظم 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں سے لیے ہیں، اور یہ جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرما رہے ہیں، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، یعنی جماعت کو دعاؤں کی تحریک کر رہے ہیں، اور اس سے جماعت کا ہر فرد مراد ہے۔ یہ تو عبدالغفار جنبہ کے دعویٰ میں الفاظ غلام مسیح الزماں کی حقیقت ہے، اور رہی یہ بات کہ اس کا دعویٰ ذکی غلام ہونے کا ہے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی پسر موعود میں جس ذکی غلام کا وعدہ ہے، اس کے بارے میں الہامی الفاظ اس طرح ہیں، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ عبدالغفار جنبہ الفاظ ذریت و نسل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے روحانی اولاد مراد ہے، مگر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیش گوئی میں ذریت و نسل کے الفاظ کو لفظ تخم سے باندھ دیا گیا ہے۔ خاکسار ان الفاظ کو پھر دہراتا ہے، حضور فرماتے ہیں، وہ لڑکا تیرے ہی یعنی پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں حضور کی زبانی، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ عبدالغفار جنبہ الفاظ ذریت و نسل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے روحانی اولاد مراد ہے، مگر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیش گوئی میں ذریت و نسل کے الفاظ کو لفظ تخم سے باندھ دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جنبہ خود ہی لفظ تخم کا معنی جان لے یا کوئی اور اس کا ہمدرد اس کا معنی سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔